آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے IMF سے پہلی بار قرض کب لیا تھا؟ سال تھا 1958۔ اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان 23 مرتبہ IMF کے پاس جا چکا ہے۔ ہر دفعہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آخری پروگرام ہے، یہ آخری بار ہے اور اس کے بعد ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن کچھ سال گزرتے ہیں اور ہم پھر اسی دروازے پر دستک دیتے نظر آتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہمارے حکمران اتنے نااہل ہیں؟ کیا عوام اتنی غریب ہے؟ یا پھر کہانی میں کوئی اور پہلو بھی ہے جو عام طور پر نظر نہیں آتا؟ آج ہم اسی پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ایک بات واضح کر لیں، IMF کوئی چیریٹی یا ہیلپنگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ یہ دنیا کے ان ملکوں کا ادارہ ہے جو اپنی رقم جمع کرتے ہیں اور ضرورت مند ملکوں کو قرض دیتے ہیں، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ ان شرائط میں عام طور پر ٹیکسز بڑھانا، سبسیڈیز کم کرنا، کرنسی کو مارکیٹ کے مطابق چلنے دینا اور معیشت میں اصلاحات لانا شامل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ باتیں سننے میں مناسب لگتی ہیں، مگر پاکستان کا اصل مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ پاکستان بار بار IMF کے پاس اس لیے جاتا ہے کیونکہ ہم اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ صرف آدھا سچ ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ کیوں حل نہیں ہو سکا۔ اس کا جواب 3 بنیادی پہلوؤں میں چھپا ہوا ہے۔ پہلا پہلو ہے ٹیکس سسٹم۔ پاکستان کا ٹیکس GDP رشد تقریباً 9 سے 10% کے درمیان رہتا ہے، جو ساؤتھ ایشیا کے کئی ملکوں سے کم ہے۔ سیدھی زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں معیشی سرگرمیاں تو ہو رہی ہیں، لیکن حکومت ان سے مناسب حد تک ٹیکس وصول نہیں کر پا رہی۔ کاروبار چل رہے ہیں، زمینیں خریدی اور بیچی جا رہی ہیں، امپورٹس آ رہی ہیں اور شاپنگ مالز بھرے رہتے ہیں، لیکن قومی خزانے میں سب سے زیادہ حصہ ان لوگوں کا جاتا ہے جن کی تنخواہوں سے ٹیکس سیدھا کاٹ لیا جاتا ہے۔ دوسری طرف پراپرٹی، کیش بیس ٹریڈنگ اور کچھ بڑے زراعتی سیکٹر سے ٹیکس کلیکشن بہت محدود رہتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حکومت کے خرچے زیادہ اور آمدنی کم رہتی ہے، اور یہ فرق پورا کرنے کے لیے قرض لینا پڑتا ہے۔ جب قرض کے دوسرے ذریعے مشکل ہو جائیں تو IMF ہی آخری سہارا بنتا ہے۔ دوسرا بڑا پہلو ہے وہ خرچے جو آسانی سے کم نہیں کیے جا سکتے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ قرض لینے والا ملک اپنے خرچے کم کرتا ہوگا، لیکن پاکستان کے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ان کاموں پر خرچ ہوتا ہے جنہیں فوراً کم کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا بوجھ ڈیٹ سروسنگ کا ہے، یا پرانے قرضوں اور ان پر ادا کیے جانے والے سود کی رقم۔ اس کے بعد ڈیفنس، پینشنز اور سول ایڈمنسٹریشن جیسے خرچے آتے ہیں۔ جب بجٹ کا اتنا بڑا حصہ ان ضروری کاموں میں چلا جائے تو تعلیم، صحت اور ترقیاتی پروجیکٹس کے لیے بہت کم رقم بچتی ہے، اور جب ضرورت زیادہ اور وسائل کم ہو تو پھر باہر سے مدد یا قرض لینا مجبوری بن جاتا ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم پہلو ہے پولیٹیکل اکانومی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس نظام کو بنیادی طور پر تبدیل کیوں نہیں کرتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ نظام سے فائدہ اٹھانے والے افراد اور گروپس اکثر سیاسی اور معیشی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ جب IMF پروگرام آتا ہے تو بجلی، گیس اور فیول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، سبسیڈیز کم ہوتی ہیں اور نئے ٹیکسز لگتے ہیں۔ اس کا سیدھا اثر عام شہری پر پڑتا ہے، مہنگائی بڑھتی ہے اور روزمرہ زندگی مہنگی ہو جاتی ہے۔ لیکن کئی ایسے سیکٹرز جو پہلے ہی ٹیکس نیٹ سے باہر ہوتے ہیں یا جن کے پاس وسیع معاشی وسائل ہوتے ہیں، ان پر اس کا اثر نسبتاً کم پڑتا ہے۔ اس لیے کچھ عرصے کے لیے معیشت میں بہتری نظر آتی ہے، لیکن بنیادی مسائل ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، اور چند سال بعد ملک پھر اسی موڑ پر آ کھڑا ہوتا ہے۔ اب ایک اور حقیقت پر نظر ڈالتے ہیں جو پاکستان کی معیشی مسئلے کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ پاکستان کا سالانہ امپورٹ بل آج بھی تقریباً 55 سے 60 بلین ڈالر کے درمیان رہتا ہے، جبکہ ملک کی ایکسپورٹ مشکل سے 30 سے 32 بلین ڈالر تک پہنچ پاتی ہے۔ یعنی ہم دنیا سے جتنا خریدتے ہیں اس کا لگ بھگ آدھا ہی بیچ پاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ فرق پورا کیسے ہوتا ہے؟ اس فرق کو اصل میں باہر ملکوں سے کام کرنے والے پاکستانی پورا کرتے ہیں۔ فائنینشیل ایئر 2025 میں اوورسیز پاکستانیز نے ریکارڈ 38 بلین ڈالر سے زیادہ ریمیٹنس ملک بھیجی، جو ہماری مرچنڈائز ایکسپورٹ سے بھی زیادہ تھی۔ یہ رقم پاکستان کی فورن ایکسچینج ارننگ کا سب سے بڑا سہارا بن چکی ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ ریمیٹنس کسی بھی معیشت کی بنیادی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے ان لوگوں کی سالوں کی محنت اور قربانی کا نتیجہ ہے جو گلف، یورپ، UK اور دنیا کے دوسرے حصوں میں کام کر کے اپنی کمائی کا حصہ پاکستان بھیجتے ہیں۔
پچھلے چند سالوں میں صورتحال یہ رہی ہے کہ پاکستان کو ایکسپورٹس کے مقابلے میں ریمیٹنس سے زیادہ فارن ایکسچینج حاصل ہوئی۔ یہ بات فی الحال تسلی بخش لگ سکتی ہے، لیکن معیشی نظریے سے یہ تشویشناک اشارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک اپنی پیداواری صلاحیت اور ایکسپورٹس پر کم اور باہر سے آنے والی رقم پر زیادہ انحصار کر رہا ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے یہ ریمیٹنس کم ہو جائے، چاہے گلف کی معیشت سست ہو، امیگریشن پالیسیز بدل جائیں یا روزگار کے موقع کم ہو جائے، تو پاکستان کے پاس اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے مضبوط بیک اپ موجود نہیں ہوگا۔ اور جب فارن ایکسچینج کی کمی پیدا ہوتی ہے تو آخرکار نظریں پھر اسی دروازے کی طرف اٹھتی ہیں جہاں ہم پہلے بھی کئی مرتبہ جا چکے ہیں، IMF۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بار بار IMF پروگرام کی کامیابی یا ناکامی کی ذمہ داری صرف پاکستان پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ IMF کی اپنی ریسرچ بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ کئی ڈیولپنگ اور لوور مڈل انکم ملکوں میں اسٹرکچرل ریفارمز کا اثر اس حد تک مستقل نہیں رہتا جتنی امید کی جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ریفارمز تجویز کیے جاتے ہیں وہ اکثر ملک کی سیاسی اور سماجی حقیقت کے مطابق نافذ نہیں ہو پاتے۔ پاکستان جیسی معیشت میں انفارمل سیکٹر کو ایک ہی دن میں فارمل بنانا یا زراعتی انکم پر وسیع پیمانے پر ٹیکس لگانا آسان کام نہیں۔ اس کے لیے وقت، سیاسی ارادہ اور مسلسل پالیسی کنٹینیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر راستہ کیا ہے؟ اس کا جواب آسان نہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ بات سمجھنی ہوگی کہ پاکستان کو صرف IMF سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے معیشی نظام کی کمزوریاں دور کرنی ہوں گی۔ ٹیکس بیس کو وسیع کرنا ہوگا، ان سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا جو اب تک اس سے باہر ہیں، غیر ضروری خرچوں کو قابو میں رکھنا ہوگا اور قرض کے استعمال میں زیادہ ذمہ داری دکھانی ہوگی۔ دنیا کے وہ ملک جو IMF کے محتاج نہیں، انہوں نے بھی اس قسم کے اصول اپنا کر اپنی معیشت کو مستحکم بنایا ہے۔ آخر میں بات صرف اتنی سی ہے کہ پاکستان کا مسئلہ وسائل کی کمی نہیں ہے، بلکہ ترجیحات کا مسئلہ ہے۔ جب تک یہ ترجیحات تبدیل نہیں ہوتی، تب تک نئے پروگرامز آتے رہیں گے، نئے قرض کے لیے جاتے رہیں گے، اور ہر دفعہ ہم یہی کہتے رہیں گے، یہ آخری بار ہے۔ Thanks for watching. See you in the next one.